اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں 7 کلاس کی اردو کا جو سبق پڑھا جا رہا ہے یا جو مضمون پڑھا جا رہا ہے اس کا نام ہے اپنی ڈائری لکھا کرو۔ عزیز طلبہ، یہ وہ ڈائری نہیں ہے جو آپ اسکول میں لکھتے ہیں جسے آپ ہوم ورک ڈائری کہتے ہیں۔ یہ کون سی ڈائری ہے؟ یہ صفحہ نمبر 41، 42، 43 پر موجود سبق یا مضمون کہہ لیں، جس کا نام ہے اپنی ڈائری لکھا کرو۔ پڑھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اور عزیز طلبہ، یہ تحریر ہے مسعود احمد برکاتی کی۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں یا اس مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی ڈائری لکھا کرو۔ آج تمہیں ایک مشورہ دوں، دلچسپ اور کارآمد مشورہ۔ کیا تم ڈائری لکھتے ہو؟ نہیں لکھتے تو آج ہی سے شروع کر دو۔ ایک سادہ کاپی لو، اچھے سے کاغذ کی خوبصورت جلد والی، تھوڑا سا حاشیہ چھوڑ دو۔ حاشیہ تو تم اپنے اسکول کالج کی کاپیوں پر بھی چھوڑتے ہو۔ یہ حاشیہ اس لیے ہوتا ہے کہ کاغذ کے کنارے کسی وجہ سے پھٹ بھی جائیں تو اس پر لکھی ہوئی تحریر خراب نہ ہو بلکہ محفوظ رہے۔ ہاں تو اب تم صفحے کی پہلی سطر پر تاریخ لکھو، دن بھی لکھ لو، بلکہ عیسوی یا انگریزی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہجری یا چاند کی تاریخ بھی لکھ لو۔ دوسری سطر سے لکھنا شروع کرو۔ لکھو کہ تم صبح کس وقت اٹھے، اٹھنے کے بعد جو کام روزمرہ کے ہیں، مثلا نہانا دھونا، کپڑے بدلنا، نماز پڑھنا، ناشتہ کرنا، مدرسے جانا، وہاں سے آنا، کھانا کھانا، آرام کرنا، کھیلنا، پھر پڑھنا یا گھر کا کام کرنا، یہ سب کام معمولات کہلاتے ہیں۔ ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو روزانہ ہی کرتے ہو۔ لکھنا چاہو تو یہ بھی لکھ لو، مگر کام بڑھ جائے گا۔ اس لیے ڈائری میں وہ باتیں لکھو جو عام طور پر روزانہ نہیں ہوتی۔ مثلا کسی دن تم مدرسے نہیں گئے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا صبح جاگے دیر سے تھے، یا کوئی عزیز باہر سے آ گیا تھا، یا اس دن چھٹی ہی تھی، تو ایسی باتیں ضرور لکھو۔ مثلا اس طرح: آج صبح میں 7 بجے اٹھا، روزانہ 5:30 بجے اٹھتا ہوں، دیر سے اٹھنے کی وجہ سے نماز بھی قضا ہو گئی، ٹہلنے جانے کا بھی وقت نہیں رہا، لیکن میں جلدی تیار ہو گیا اور بھاگم بھاگ اسکول پہنچ گیا۔ کسی دن کوئی عزیز آ جائے تو اس کا ذکر بھی ڈائری میں ہونا چاہیے۔ اس سے جو باتیں ہوئی مختصراً وہ بھی لکھ سکتے ہو۔ اس کے ساتھ کہیں تفریح کو گئے ہو تو وہ بھی لکھو۔ کس جگہ گئے تھے، وہ جگہ کیسی تھی، وہاں جا کر کیا دیکھا، مزہ آیا یا نہیں آیا، تفریح میں کون ساتھ تھا، موسم کا حال بھی لکھ لیا کرو۔ آج گرمی زیادہ تھی یا آج سردی زیادہ تھی، درجہ حرارت اتنا درجہ سینٹی گریڈ تھا یا آج اتنے ملی میٹر بارش ہوئی۔ امی یا ابا یا بھیا کے ساتھ بازار جانا ہو تو وہ بھی لکھ سکتے ہو۔ اس سے بھی فائدہ ہوگا کہ جو چیزیں خریدی ہوں ان کا بھاؤ لکھ لو گے۔ چیزوں کی قیمتیں بھی تمہاری ڈائری میں محفوظ ہو جائیں گی۔ مثلا آج سے 40-50 سال پہلے کی کسی ڈائری میں اگر لکھا ہو کہ گیہوں 1 روپے کے 12-13 سیر ملتے تھے، گوشت 2 آنے سیر تھا، لٹھا ململ 3-4 آنے گز مل جاتا تھا، گھی 1 روپے میں 1 سیر آ جاتا تھا، سونا 20 روپے تولہ تھا، مزدور کو 3 آنے، راج کو 6-8 آنے روزانہ دیے جاتے تھے، دودھ آنے 1.5 آنے کا سیر تھا، تو ہمیں کتنی حیرت ہوگی، بلکہ شاید حسرت بھی ہو کہ کاش ابھی بھی چیزیں اتنی ہی سستی ہوتی۔ اچھا، تو اور کیا لکھو گے تو اپنی ڈائری میں؟ کسی چیز یا دوست کے ہاں شادی میں گئے تو اس کے حال بھی مزے لے کر لکھو۔ کسی کے ہاں شادی تھی، دلہا کا نام کیا تھا، دلہن کس کی بیٹی تھی۔ اسی طرح کہیں سالگرہ میں جاؤ یا خود تمہارے ہاں کسی کی سالگرہ ہو، خدا نخواستہ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہو، یہ سب باتیں بھی لکھ لو۔ اپنے امتحانات کی تاریخیں بھی لکھو، کس کلاس کا امتحان دیا، پرچے کیسے ہوئے، کتنے نمبر ملنے کی امید ہے۔ کسی دوسرے شہر سے کوئی عزیز آئے یا تم خود کسی دوسرے شہر میں جاؤ تو وہاں کا حال بھی لکھو۔ راستہ کیسا کٹا، درمیان میں کون اسٹیشن آئے، کرایہ کتنا لگا، راستے میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو، وہاں کتنے دن ٹھہرے، وہاں کا موسم کیسا تھا، اس شہر میں پہلی بار گئے تھے یا اس شہر کی خاص باتیں، تاریخی عمارتوں، باغات، سیر و تفریح کے مقامات کا حال لکھو۔ وہاں لوگ کیسے تھے، ان کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا رہا، یہ سب باتیں مختصر لکھ لو۔
تمہارے ابا کی تنخواہ بڑی ہو یا ان کا تبادلہ کسی دوسرے محکمے یا شہر میں ہوا ہو، یا کوئی بڑی چیز مثلا موٹر یا سائیکل خریدی ہو، یا مکان خریدا ہوا ہو، یا مکان بدلا ہو، تو وہ بھی لکھ لو۔ اسی طرح جو بھی کوئی نئی بات ہو، ملک میں کوئی اہم واقعہ ہوا ہو، حکومت بدلی ہو، کسی بڑے آدمی کا، کسی ادیب، شاعر، لیڈر، عالم کا انتقال ہوا ہو، وہ بھی نوٹ کر لو۔ ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کسی نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ بھی لکھ لو، لیکن اگر برائی کی ہے تو وہ نہ لکھو، بلکہ وہ تو دل سے بھلا دو۔ بھلائی یاد رکھنے کے اور پھیلانے کی چیزیں، جبکہ برائی کو بھول جانا اچھا ہے۔ تمہارے علم میں کوئی ایسا واقعہ آئے جس سے کوئی اخلاقی سبق ملتا ہو تو وہ بھی لکھ لو۔ کوئی بہت اچھا قول یا شعر سنا ہو تو وہ بھی لکھ سکتے ہو۔ ایک اور بات بھی بتا دوں، ڈائری روزانہ لکھنا چاہیے۔ عادت بھی روز لکھنے سے ہی پڑتی ہے، لیکن اگر کسی دن اتفاق سے ڈائری نہ لکھ سکے یا لکھنے کے قابل کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، اس دن چھوڑ بھی سکتے ہو۔ میرا مطلب ہے کہ اگر کسی دن ڈائری لکھنے سے رہ جائے تو اس سے بددل ہو کر بالکل ہی چھوڑ نہ دینا چاہیے۔ ناگا ہو جانے میں اتنا حرج نہیں ہے جتنا کسی اچھے کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے میں ہے۔ اسی طرح جب تم بڑے ہوگے، بوڑھے ہوگے، تو تمہارے پاس تمہارے خاندان کا، ملک کے اہم واقعات، چیزوں، قیمتوں کا، موسم کا ریکارڈ تیار ہوگا۔ یہ گویا ایک تاریخ کی کتاب ہوگی، سبق آموز معلوماتی کتاب۔ اس کتاب سے خود تمہیں بھی بہت سے فائدے ہوں گے، دوسرے بھی فائدے اٹھا سکیں گے۔ ڈائری لکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تمہیں لکھنے کی عادت اور مشق ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ اس کی مشق کی بدولت ایک بہت اچھے لکھنے والے، بہت بڑے ادیب بن جاؤ، خوب مشہور ہو جاؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ بڑے آدمیوں کی، مشہور لوگوں کی زندگی سے لوگوں کو کتنی دلچسپی ہوتی ہے، ان کے حالات کی کتنی تلاش ہوتی ہے۔ تم بھی بڑے آدمی بن گئے تو تمہاری ڈائری سے لوگوں کو کتنی سہولت اور دلچسپی ہوگی۔ اس وقت تمہاری ڈائری کی بڑی قدر ہوگی۔ عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 41، 42، 43 پر موجود اپنی ڈائری لکھا کرو۔ مضمون ہم نے پڑھا جو کہ مسعود احمد برکاتی کی تحریر ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 44 پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، اسے آپ اپنے کاپی پر کسی صفحے پر لکھیے گا، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے گزشتہ مہینے وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات اور حالات ڈائری کی صورت میں تحریر کیجیے، اور اس میں کوئی سے 4 دنوں کے بارے میں مکمل تواریخ کے ساتھ لکھیے۔ آپ کے لیے گنجائش ہم نکالتے ہیں، آپ کسی بھی ایک دن کی ڈائری لکھ کے، جو کہ ایک صفحے پر مکمل طور پہ آ جائے، وہ اس میں تمام مصروفیات صرف ایک دن کی، وہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ لکھ کر اور اپنے پاس رکھیے گا، جب اسکول آئیں تو اس کو چیک کروائیے گا۔ یہ آپ نے لازمی کرنی ہے، اور اس سبق کو یا اس مضمون کو بار بار ذہن نشین کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔